اگر امریکہ ہمارے کوئی حملہ کرتا ہے، جو کہ ناممکنات میں سے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات جان لینی چاہیے تمام دنیا کو کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کسی نے بری آنکھ سے نگاہ ڈالی تو اس وقت ہماری رینج میں امریکہ بھی نہیں اور نہ اسرائیل ہے، لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ بھارت میں جہاں اس کا دل چاہتا ہے ہم حملہ کریں گے۔ اچھا میڈیا کے اوپر نعرے مارنا آسان ہوتا ہے، فیلڈ مارشل لے کے یہ رنگ روغن کرنا، یہ باتیں سب کو سمجھ آتی ہیں، یہ کوئی بچوں والا دور نہیں ہے، ماضی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی بیوقوف بنا لیں گے۔ بھارت نے پاکستان کے اندر 9 مقامات کے اوپر میزائل حملے کیے، آپ کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں آپ نے بھارت کو کیا۔ اس کو اپنی اوقات نہیں پتہ ہے۔ ابھی کے جنریشن کا اگر کوئی بچہ بولتا یا ہم لوگ کی عمر کا کوئی لڑکا بولتا تو سمجھ میں بھی آتا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اس کو نہیں پتہ ہے۔ اتنے ساری جنگیں لڑنے کے بعد کتنے میزائل یہ ممبئی پہ اور دلی پہ داغے ہیں آج تک، یہ بتا پائیں گے یہ چیز؟ آپریشن سے اپنی اوقات نہیں پتہ ہے، اور اس کے بعد سے اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ہم بھارت پہ حملہ کریں گے کیونکہ بھارت امریکہ کا پارٹنر۔ اچھی بات ہے بھائی، یہ بھی شوق پورا کر لو بھارت امریکہ کا۔ تو چلیے دیکھنے کا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا، چینل میں رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹس میں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی تلسی گیبرڈ صاحبہ کو پاکستان کا تو جو بھی اگر ہم کر بھی نہیں رہے وہ بھی نظر آ گیا ہے، لیکن تلسی گیبرڈ کو بھارت کے نظر نہیں آتے ایگنی 5 اور ایگنی 6 جو میزائلز ہیں، جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں، ان کی رینج بھارت تک ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس تو فی الحال وہ رینج ہے ہی نہیں نا۔ ہم نے جو میکسیمم ہماری اس وقت رینج چل رہی ہے وہ میرے خیال میں 2,2700 کے قریب ہے، 2,700 2,800 میکسیمم رینج ہمارے بیلسٹک میزائل کی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ اس کو بڑھایا جائے، ہمیں تقریباً کم از کم اسرائیل تک تو پہنچنا چاہیے، 3500 کے قریب ہماری ہونی چاہیے بیلسٹک میزائل کی، تاکہ ہم اسرائیل کو تو نشانہ بنا سکیں، لیکن وہ بھی ہمارا فی الحال مطمئن نظر نہیں ہے۔ ہم نے صرف اپنا ڈیفنس صرف رکھا ہوا ہے۔ وہ ہم لوگ بالکل بہہ جاتے ہیں نا کہ بھئی اس وقت پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ٹھیک ہے ٹرمپ کے آنے سے کوئی تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن بات یہ ذہن میں رہے کہ لانگ ٹرم میں امریکہ کبھی بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتا۔ تو انڈیا کا ہے لانگ ٹرم، وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، وہ تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز تو بہت اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھیں سفارتکاری میں آتے ہیں، وہ ایک ٹھیک ہے انتظامیہ میں ٹرمپ صاحب نے کچھ پوزیشنز لے لیں، لیکن ایونچولی امریکہ اور بھارت ہی اسٹریٹجک پارٹنر، جس طرح ہم چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک، وہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بار بار یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیزوں کو غلط پیرائے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اگر اگنی 5 کا ذکر نہیں ہے، اگنی 6 کا ذکر نہیں ہے، تو اس میں یہ مت سمجھیے کہ ان سے کوئی بھول ہو گئی ہے، وہ بھارت کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں جس طرح پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس جو ساری کہانی میں جو کہا گیا ہے رینج کا، میں یہ کیونکہ نیوکلیر تھریٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان دیکھیے اگر پش کمز ٹو شو، لیٹ سے ایران میں صورتحال خراب ہو جاتی ہے، اسرائیل آ کے ہمارے پاس ہمارے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، کل کو کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے جہاں امریکہ بھی ہمارے نیوکلیر پروگرام کو ایسی بری نظر سے دیکھتا ہے، یا ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ امپاسبل ہے، کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اپنا ڈیفینس کر سکے۔ لیکن اگر لیٹ سے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جو کہ ناممکنات میں سے، بٹ اسٹل ایک سینیریو ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان پہ کوئی حملہ کر دیا، ہمارے تو اگر ہمارے نیوکلیر رینج میں نہیں بھی ہے امریکہ، لیٹ سے اگر ہم خلیجی ممالک میں جو ہے ان کے اڈوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یا ہم اسرائیل پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیا واحد راستہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ انڈیا۔ ہم نے تو دیکھیے اور کچھ نہیں کرنا، ہم نے تو اگر ہماری رینج وہاں نہ بھی ہوئی اور اب ہم پہ کچھ کسی نے بری نظر سے دیکھا تو ہم نے تو بغیر سوچے سمجھے بھارت پہ، ممبئی پہ اٹیک کر دینا ہے، نیو دہلی پہ کر دینا ہے، ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح، ہاں دیکھی جائے گی بعد میں، جو چھوڑنا چاہیے بھی نہیں۔ اگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، اگر امریکہ ہمارے کوئی حملہ کرتا ہے، جو کہ ناممکنات میں سے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات جان لینی چاہیے تمام دنیا کو کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کسی نے بری آنکھ سے نگاہ ڈالی، اس وقت ہماری رینج میں امریکہ بھی نہیں اور نہ اسرائیل ہے، لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ بھارت میں جہاں اس کا دل چاہتا ہے ہم حملہ کریں گے۔
मीडिया के ऊपर नारे मारना आसान होता है, फील्ड मार्शल लेके ये रंग रोगन करना, ये बातें सबको समझ आती हैं, ये कोई बच्चों वाला दौर नहीं है, माजी नहीं है कि आप किसी को भी बेवकूफ बना लेंगे। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 मकामात के ऊपर मिसाइल हमले किए, आप कोई एक जगह बता दें जहां आपने भारत को किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है भारतीय ड्रोन जो है वो आके गिर रहे हैं और लोग मर रहे हैं। और सबसे खौफनाक 10 मई को क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने जो रावलपिंडी के अंदर जो नूर खान एयर बेस के ऊपर अटैक करके तबाह किया, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है 6-7 एयर बेसेस को जो है अटैक किया, प्रिसीजन के साथ अटैक किया। आप बताएं किस मुल्क के डीजीएमओ ने किस मुल्क के डीजीएमओ को कॉल किया? पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, ये बताएं। जंगबंदी होगी, जंगबंदी के बाद 1 घंटे का टाइम लिया इंडिया ने, उस 1 घंटे में मजीद 7 एयर बेसेस 6 एयर बेसेस को हिट किया, पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान शहीद हुए। कौन सी आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं? तुलसी ये है पाकिस्तानी मीडिया, न खाने को खाना है, न पहनने को कपड़े, न रहने को घर, लेकिन बातों में कोई कमी नहीं है। ये बातों ही बातों में कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।